اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ جھولی ہے میرے خالی، جھولی ہے میرے خالی، جھولی کو میری بھر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ تیری ذات والا اے مولا ہے میرا حوالہ، اے مولا دو جگ کی والی، اے مولا تیری شان نرالی ہے مولا۔ میں تیرا سوال اے مولا، میں تیرا سوال اے مولا، بھر جھولی خالی اے مولا، بھر جھولی خالی اے مولا، تو اپنے کرم کی بھی مولا ہر ایک کو دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ دریا میں تو ہے اے مولا، صحرا میں تو ہے اے مولا، لہروں میں تو ہے اے مولا، موجوں میں تو ہے اے مولا، ظاہر میں تو ہے اے مولا، ظاہر میں تو ہے اے مولا، باطن میں تو ہے اے مولا، باطن میں تو ہے اے مولا، ہر شے میں نظر آئے تیری رحمت کے پردے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ جھولی ہے میرے خالی، جھولی کو میری بھر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک، اللہم زد فزد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر عطا صدقہ خدا عثمان ذو النورین کا، کر عطا صدقہ خدا عثمان ذو النورین کا، میں بھی ہوں ادنا گدا عثمان ذو النورین کا، میں بھی ہوں ادنا گدا عثمان ذو النورین کا۔ ان کی نسلوں میں سخاوت آج بھی مشہور ہے، ان کی نسلوں میں سخاوت آج بھی مشہور ہے، کہ جس نے صدقہ پا لیا عثمان ذو النورین کا، جس نے صدقہ پا لیا
عثمان ذوالنورین کا، حضرت عثمان بن عفان، آپ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم صحابی رسول، رفیق رسول ہیں کہ جو غنی کہلائے، جن کی سخاوت، یعنی سخاوت ہمیں بدرجہ اتم آپ میں درجہ کمال پہ نظر آتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ پہلے 100، پھر 200، پھر 300، پھر راوی لکھتے ہیں 1000 تک سرخ اونٹ جو ہے وہ، اور یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، آپ پیش کرنے والے ہیں پالان اور تمام سامان کے ساتھ، یعنی ساز و سامان کے ساتھ آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ پیش کیے ہیں۔ اپنی آستین میں 1000 دینار سی کے لائے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش فرما دیے ہیں۔ اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ ما در عثمانہ ما عمل بعد الیوم، کہ اب جو ہے وہ عثمان کو کوئی چیز، کسی چیز کا ضرر نہیں رہا، یعنی اندیشہ ضرر سے حفاظت ہو گئی ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ بشارت مل گئی ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہیں، اور اتنی بشارتیں، اتنی خوشخبریاں آپ کے حصے میں آئی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا جو ہمیں اسپیکٹ نظر آتا ہے، جو کوالٹی آپ کے اندر نظر آتی ہے، وہ آپ کی سخاوت ہے۔ تو آج آپ کی سخاوت پہ کلام ہوگا، آج آپ کے زہد و ورع پہ کلام ہوگا، آج ہم کلام کریں گے جناب آپ کی مالداری پہ۔ ایک شخص اتنا ویل آف ہے، ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتا ہے، اور اس کے باوجود اتنی عاجزی اور انکساری، یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہی کا فیضان ہے، ورنہ تو گردن میں سریے آ جاتے ہیں جناب۔ آج بہت پیارا موضوع ہے، اور آج بھی ہم سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، یہ دونوں ہی بہت خوبی سے بولنے کا ہنر جانتی ہیں، اور جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، عرصہ دراز سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ بھی ہیں، اور میں جس بات پہ ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں وہ یہ کہ صرف مذہبی حوالہ آپ کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یعنی سوشل سائنسز آپ پڑھا رہی ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ ڈین آف دی فیکلٹی ہیں اپنی جامعہ میں، لیکن جب بات ہوتی ہے حضور سے عشق کی، جب بات ہوتی ہے دین کی، تو اسی وضاقتہ کو اختیار کر کے آتی ہیں، پڑھ کے آتی ہیں، اسٹڈی کے ساتھ آتی ہیں، اور پھر وہ محبت، عقیدت، وہ شیفتگی ہم میں ان میں نظر آتی ہے۔ تو میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں، اور میں ان کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی میرے اللہ کا احسان ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم و عمل میں اخلاص اور حسن نیت پیدا فرمائے، اور آپ اسی طرح دین متین کی خدمت کریں، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نوجوان نسل کا ایک خوشگوار اضافہ، ماشاءاللہ بہت خوبی سے بولتی ہیں، جب بات ہوتی ہے قطاعت کی تو وہ بھی بڑی خوبی سے ادا کر رہی ہوتی ہیں، جب بات ہوتی ہے واقعات کی، جب بات ہوتی ہے شخصیات کی، تو ہر جگہ ہمیں ماشاءاللہ نظر آتا ہے کہ بھئی ایک اچھی اسکالر ہمیں مل گئی ہے۔ ہم سلام عرض کر رہے ہیں، ہم ویلکم کر رہے ہیں زرمینہ ناصر خاکوی کو، مستواری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ زرمینہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، جزاک اور اللہ۔ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اخلاص کے لیے، حسن نیت کے لیے۔ اور جناب جس خوبصورت آواز میں ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا، یہ بہت خوبی کے ساتھ پڑھنا جانتی ہیں، اور جداگانہ انداز نعت خوانی رکھتی ہیں، اور دنیا بھر میں آپ کے فینز موجود ہیں، اور سب ان کو سننا چاہتے ہیں، اور ہم بھی ان کو سننا چاہتے ہیں۔ اپنا جداگانہ تشخص رکھتی ہیں، ادائی رکھتی ہیں، اور بہت خوبی کے ساتھ پڑھنا جانتی ہیں ماشاءاللہ۔ سلام عرض کر رہے ہیں، دعا گو ہیں محترمہ سیدہ نورین فائز کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خوبی کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ آپ نے پہلا کلام پڑھا، حمدیہ کلام، اللہ کا نام، سبحان اللہ۔ مزید گاہے گاہے میں کلام جو ہے وہ چاہوں گی کہ کچھ اور کلام آپ کی خوبصورت آواز میں شامل کیے جائیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں پیاری بہن۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آج ہم آخری پروگرام کر رہے ہیں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ہم آپ کو غنی کیوں کہتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کی شرم و حیا پہ بات کرتے ہیں۔ ایک عورت کے لیے یہ کتنی ضروری ہے،
اور ایک مرد میں جب ہم یہ وصف دیکھتے ہیں، فرشتے بھی حیا کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، کس طرح بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم راہ حق کے مسافر، داماد رسول، عاشق رسول، عظمتوں کے مینار اور ہدایت کے محور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اور اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال و متاع قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت کو فتنوں سے بچا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کو ایمان کا بنیادی حصہ، پاکیزہ معاشرے کی بنیاد اور اللہ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، فرشتے عثمان سے ایسی حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب عثمان آیا کریں گھر میں تو بیٹھ جایا کرو، نہ وہ بات کرتے ہیں نہ وہ نظر اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سب سے زیادہ رحم دل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے سخت ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی سب سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے، وہ پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جا کر پوچھتی ہیں کہ کون؟ تو جواب ملا کہ ابو بکر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے اور جس طرح آرام فرما رہے تھے اسی طرح لیتے رہے، اور جس طرح پنڈلی مبارک کا کپڑا ہٹا تھا وہ ہٹا ہی رہا۔ گفتگو فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے تو پھر دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون؟ تو نے کہا عمر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ عمر کو آنے دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرماتے رہے، جس طرح آرام فرما رہے تھے فرماتے رہے، اور پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کون؟ تو جواب ملتا ہے کہ عثمان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا اپنا صحیح کر لیا۔ جب حضرت عثمان غنی گفتگو کرنے کے بعد چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب ابو بکر آئے تو آپ یوں ہی لیتے رہے، جب عمر آئے تو آپ یوں ہی لیتے رہے، مگر اللہ کے رسول جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے فوراً پنڈلی مبارک کا کپڑا صحیح کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس سے فرشتے بھی حیا کریں تو اس سے میں کیوں نہ حیا کروں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اگر یہ شرم و حیا آنکھوں میں ہو تو پاکیزگی عطا کرتی ہے، زبان میں ہو تو فتنہ و فساد سے بچاتی ہے، اعمال میں ہو تو جنت کا مستحق بناتی ہے، اور اگر یہی شرم و حیا دل میں ہو تو دل کی سیاہی دور کر کے ایمان کے نور سے منور کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کامل الحیاء والایمان، تذکرہ خیر
جاری رہے گا اس بریک کے بعد آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کا خیر مقدم. بریک سے قبل پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا اور آپ کی شرم کے تعلق سے بہت خوبصورت کلام کر رہی تھیں. اب میں آپ کی سمتاؤں گی زمینہ مستواری. اور یہ بتائیے بہن کہ جب بات ہوتی ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاص رفیق اور صحابی سیدنا عثمان غنی کی، تو غنی عثمان غنی یعنی اتنی سخاوت اتنے سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے نام کا حصہ ہی غنی بن گیا. اب ہم سیدنا عثمان بن عفان سے زیادہ عثمان غنی کے نام سے جانتے. تو یہ غنی جو اٹیچ ہو گیا آپ کے نام کے ساتھ، کیا وجہ ہے؟ غنی کیوں پڑا آپ کا نام؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین ذو النورین ذو الہجرتین، قرآن کے حافظ، حدیث کے راوی، دین کے عالم، بیعت رضوان میں بھی خاص ممتاز اور امتیاز نظر آتا ہے، غزوہ بدر میں بھی خاص امتیاز نظر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے والے، اپنا مال و اسباب دین کی سربلندی کے لیے پیش کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں حاصل کرنے والے لکیسٹ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. سلام ہو اس عظیم ہستی پر جو سخاوت کے تاجدار کہلائے. آپ نے بات کی ہے ان کے خوبصورت لقب کے حوالے سے کہ ان کو غنی کہا جاتا ہے. آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مومن غنی ہوتا ہے یعنی مال وافر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا آپ کو، لیکن دل کی بے پرواہی اور دل کا غنا، یعنی آپ کا دل غنا سے معمور ہے. اور جب ہم سخاوت کے واقعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ سخاوت کا جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمارے ذہن کے نقشے پر جگمگانے لگتا ہے. جیسا آپ نے بھی انٹرو میں ذکر کیا، جیش الاسرا تنگی کا وقت ہے، غزوہ تبوک ہے، جو فوجی ہیں ان کو زیرہ بھی ریکوائرڈ ہے، ڈائٹ بھی ریکوائرڈ ہے، سواری بھی ریکوائرڈ ہے آبویسلی. تب آپ اس موقع پر تقریباً 940 اونٹ پیش کرتے ہیں، کبھی 100، پھر 200، 300 کرتے کرتے، اور بے شمار گھوڑے پیش کرتے ہیں بما ساز و سامان، اور تھاؤزنڈز آف دراہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں دین کی سربلندی کے لیے پیش کرتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام متبسم ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں دین کی محبت دے کر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور فرماتے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد هذه، کہ آج کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا کوئی عمل ضرر نہیں دے گا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غنی فرما دیا. پھر ہم بات کرتے ہیں بئر روما کی، میٹھے پانی کا کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور مسلمانوں کو، لوگوں کو اس وقت نیڈ تھی پانی کی. تو آپ تقریباً ڈفرینٹ روایات ملتی ہیں، کہیں 35,000 دراہم کا ذکر ملتا ہے، کہیں 20,000 کا. آپ وہ اس سے پہلے ہاف خریدتے ہیں، پھر پورا خرید کر راہ خدا میں وقف کر دیتے ہیں، جو ان کی سخاوت کی ایک عظیم مثال ہے. پھر بات کی جائے جب مسجد نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکسپینڈ کرنے کی بات کی نا، ایکسپینشن کی، تو اس کے ساتھ جو قطع عرضی تھا اس کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25,000 دراہم کا ذکر ملتا ہے، وہ آپ پیش کر کے ادا کر کے اس کو راہ خدا میں وقف کر دیتے ہیں. یعنی مسجد نبوی میں وہ راضی شامل کر لی جاتی ہے، اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین اسلام کے نور سے فیض یاب ہو سکے. اور جب بات کی جائے کہ ایک یہودی کے درخت کا پھل انصاری کے صحن میں گرتا تھا، تو آپ وہ پورا درخت خرید لیتے ہیں اور پورا باغ اس کو دے دیتے ہیں اس کے عوض. پھر ہر جمعے کو غلام آزاد فرمایا کرتے تھے. پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں، اور آپ دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور ندا وہ جیب بھی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیب ہوگی، اور پھر آپ جو رقم ہے وہ ان کی شادی کے ایکسپینسز کے لیے ان کو دیتے ہیں. تو ہم تھرو آؤٹ ہمیں روایات اس حوالے سے ملتی ہیں، بہت سارے اونٹوں کا ذکر ملتا ہے بما ساز و سامان جو آپ نے دینی حق کی سربلندی کے لیے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے پیش کیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے پڑھا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے معیشت کے فوائد لوگوں کو پہنچائے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے ذریعے سے. جب آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں مال ہی نہ کماتا اگر مجھے غریبوں کا احساس نہ ہوتا. یعنی مال کمانے کے پیچھے بھی کیا کانسیپٹ ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس کا کانسیپٹ ہے. اور آج بھی ان کے باغات
معاملات اور بینک اکاؤنٹس، ان کے ایسیٹس وہاں پہ جاری و ساری ہے مدینہ میں، کیونکہ باقی کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے نا وہ باقی رہ جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مال خرچ کیا جہاں چاہتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں رضائے مصطفیٰ اور منشائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کلمت الحق کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، غزوات میں، جہاد میں بے دریغ مال آپ نے خرچ کیا۔ اور بیسکلی ہی ٹاٹ اس کہ ہاؤ ٹو یوز، ہمیں مال کا استعمال کرنا کیسے ہے۔ داماد بھی ہیں اور یار بھی ہیں، کیا شان ہے عثمان کی، دو نور والے بھی اور پیار بھی ہیں، کیا شان ہے عثمان کی، روشنی دی جن کے گھر کو سرکار نے محمود، بے مثل گل ہیں گلزار بھی ہیں، کیا شان ہے عثمان کی، کیا شان ہے عثمان کی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ مالداری یعنی ایسی ماشاءاللہ ایلیٹ کلاس سے آپ کا بلانگ کرنا، اور اس کے بعد بھی ہمیں سادگی، عاجزی اور انکساری آپ کے کردار میں نظر آتی۔ ظاہر ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کمپینینز ہیں ان سب میں یہ چیز اس لیے بھی نظر آتی ہے کہ وہ حضور کے ساتھ جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے تھے اور سیکھتے رہتے تھے، لیکن آپ کا یہ جو خاص وصف ہے زہد و ورع ہمیں نظر آ رہا ہے، سادگی، عاجزی، انکساری، مالداری کے باوجود، اس پہ کلام فرمائیں۔ دیکھیے، جب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ انتہائی نرم دل، رحم دل، منکسر المزاج، تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، سخی اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کا کردار ایک مثالی مسلمان کا تھا۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ جس کے پاس 2 پیسے آ جائیں تو وہ تمام رشتے ناتے بھول جاتا ہے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پہ جاتے تھے تو غلام کو بٹھا لیتے تھے پیچھے کہ اس کو پیدل نہ چلنا پڑے۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورت کے وقت ان کے کام آتے۔ پھر دیکھیے کہ اتنے غلاموں کی اور کنیزوں کی بہتات ہونے کے باوجود آپ ان کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ رات میں اپنے لیے وضو کا اہتمام خود کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ غلام کو اٹھا لیتے اور اس سے یہ اہتمام کروا لیتے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے آرام کا وقت ہے، میں ان کے آرام میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے سر پر ایک گٹھا لادے جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ غلام کو بلا لیتے، اس سے مدد لے لیتے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو آزمانا چاہتا ہوں کہ وہ عاجزی پسند کرتا ہے یا نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو ندا صاحبہ اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا کہ آخرت کی پہلی منزل یہی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر یہ اچھی رہی تو سب اچھے رہے، یہ بری رہی تو سب چیز بری ہو جائے گی۔ اسی طرح ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ عثمان غنی کنکریوں پر سو رہے ہیں اور سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، یعنی دولت کی ریل پہ مالداری اور عاجزی اور انکساری، خوف خدا آپ دیکھیں۔ تو میں پاس جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا کون، تو میں نے اپنا تعارف کرایا۔ ایک برابر میں لڑکا سو رہا تھا، اس کو اٹھایا اور کہا 1 جوڑا کپڑا لاؤ اور 1000 دینار لاؤ۔ اس شخص نے مجھے وہ نیا جوڑا پہنایا اور 1000 دینار میری جیب میں ڈال دیے۔ جب میں گھر آیا تو میں نے سارا واقعہ والد محترم کو سنایا کہ وہ کنکریوں پر سو رہے تھے اور ان سے زیادہ صاحب جمال شخص آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تو والد محترم نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان ہیں۔ اسی طرح عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ خادم نے ایک مرتبہ نرم روٹی اور کوئی اچھا سالن آپ کے لیے پیش کیا، تو انہوں نے کہا کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ اور غلام بھی اور لوگ بھی اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں؟ تو خادم نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے کھانا واپس کر دیا اور سوکھی روٹی پہ زیتون کا تیل مل کر کھانا کھا لیا۔ دیکھیے اتنی مالداری ہونے کے باوجود اتنی انکساری، اتنی عاجزی ہم سب کے لیے نمونہ حیات ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل میں بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ
کہ ہر چیز آنی جانی ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے، ہمیں بھی یہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے حق میں نافع، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پہ، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پہ، کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ نورین فائز آپ کی سمجھائیں گے۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامے پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں، ہماری پیاری سی ثناء محترمہ سیدہ نورین فائز بھی تشریف رکھتی ہیں۔ میں اپنی اسکالر کی سمت بڑھ رہی ہوں اور زرمینہ آپ کی سمت آئیں گے، اور سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ بات ہوئی مالداری اور انکساری، مطلب ہم یوزلی نہیں امیجن کرتے اور مشاہدہ بھی نہیں ہوتا نا، لیکن آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے، یہ اللہ والے ہیں نا، یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے، ایوری تھنگ از پاسبل۔ لیکن اب میں بات کرنا چاہ رہی ہوں تواضع کے تعلق سے نا، پھر انکساری بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے، انکساری کا بھی ذکر کریں گے، حلم کا ذکر کریں گے، بردباری کا ذکر کریں گے۔ بہت ہی پیارا سوال کیا آپ نے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلم، حیا اور سخا کی مملکت کے بادشاہ ہیں۔
آپ زیرک، دانا، فہم و فراست رکھنے والے محمود اوصاف کے مالک، انتہائی شاندار اور کمپیکٹ شخصیت کے مالک ہیں۔ اور میرے ذہن کے پردے پر اس وقت ایک شعر دستک دے رہا ہے کہ کون ہے جس نے ردا عجز کی اوڑھی ہوئی ہے، کون ہے جس نے قبا فقر کی پہنی ہوئی ہے، کون ہے جس پہ شرافت کا ہر شرف ہے نازاں، کون ہے خلد بری جس نے خریدی ہوئی ہے۔ آپ محمود اوصاف کے مالک ہیں اور سٹارٹ سے ہی ایسا ہے۔ ابن عساکر میں ان کے قول کا مفہوم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی بت پرستی کی جانب اور برائی کی جانب مائل نہیں ہوا، یعنی شروع ہی سے آپ پاک دامن ہیں، اور جب کنیکٹ ہوتے ہیں یعنی دامن کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ وابستہ ہوتے ہیں تو آپ نور علی نور ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی جو کوالٹیز ہیں ان کو ایکسٹریم برائٹنس عطا ہو جاتی ہے، یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے جیسے حلم کی بات کی ہے، یعنی پیشنٹ، ایک نرم خو انسان، برداشت کرنے والا، غصے کو پی جانے والا، حلیم الطبع، اور آپ کے اندر یہ جو حلیمی کی کیفیت ہے نا، وہ سلیم الفطرت ہونا، اٹس اے گریٹ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ دیکھیں کہ جب شروع ہی سے آپ دائرہ اسلام میں جب داخل ہونے کا ٹائم آتا ہے، آپ کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے چچا ہیں، سرد مہری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن آپ دین پہ تو ثابت قدم ہیں، ڈٹرمنٹ ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنے چچا کا لحاظ رکھتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے، اور یہ آپ کی حلیمی ہی ہے کہ وہ لحاظ کرتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے، آپ کی جو نفاست ہے اور جو شرافت ہے نا آپ کے اوصاف میں، اس کی ایک بہترین جھلک اس وقت ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم بات کریں حلیمی کی، یعنی حلیم الطبع ہونے کی، حلم کی، پیشنس کی، جیسے آپ نے کہا، تو اس کی کئی جہات ہوتی ہیں۔ اس کی ایک جہت صلہ رحمی کی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ رحم دلی اور نرم خوئی آپ کی شخصیت کا خاصت، یہ آپ کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کا جو پہلا خطبہ ہے جب آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یہ منصب، یہ عہدے، یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، باقی رہ جانے والی ذات صرف خدائے بزرگ و برتر کی ہے، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اور ان کے قول کا مفہوم جو آب زر سے لکھنے کے لائق ہے کہ اگر چشم بینا ہو نا انسان کی تو ہر روز روز محشر ہے، یعنی ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے ڈیلی بیسس پر، صرف لفظوں کا حاجی نہیں بننا چاہیے، ہمارے عمل میں، کردار میں، افکار میں، ہماری سیرت کے اندر وہ تمام چیزیں نظر آنی چاہیے۔ پھر آپ لوگوں کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ آپ نے گورنرز کو یہ ہدایت کی کہ تمام لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ایک ڈے مقرر کیا گیا کہ اب لوگوں کے ساتھ جو ان کے پرابلمز ہیں اس پہ ڈسکس کیے جائیں گے، آپ نے ہمیشہ لوگوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے کام کیے۔ اور یہاں میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گی، حضرت کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث کا مفہوم ہے بڑا خوبصورت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آنے والے دور کے فتنوں کے حوالے سے آگاہی دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ جو شخص نقاب پوش ہے نا، جو ابھی آئے گا، یہ اس وقت بھی راہ ہدایت پر ہوگا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم متجسس ہوئے اور آگے جا کے دیکھا تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم خلیفہ ثالث کے اقوال اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے چاہیں گے کہ آپ گفتگو کیجیے۔ دیکھیے نکتا صاحبہ، یہ اصحاب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، جو روشنیوں کے مینار ہیں، جو عظمتوں کے مینار ہیں۔ ان کے اقوال و تعلیمات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، ہم سب کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم کوئی مسافر ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسد اور بغض سے بچو، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وقت کی قدر کرو، گیا وقت لوٹ کر نہیں آتا، کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے تو پھر وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خاموشی میں حکمت ہے، جب انسان خاموش رہتا ہے تو دیکھیے کہ انسان بہت سی برائیوں سے، گناہوں سے بچا رہتا ہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ معاف کرنا بڑے دل کی بات ہے،
تو دوسروں کے قصور کو ہمیشہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے. کہ کسی نے دل دکھایا ہو، دل آزاری کی ہو، آپ معاف کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ ندا صاحبہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. جب ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے، معاف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، یہ بہت بڑی نیکی ہے. نماز قائم کرو، خوف خدا رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو. آپ نے فرمایا کہ حلال مال کھاؤ، حلال اور حرام کا فرق رکھو، اور رزق حلال کو کھاؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا خوف رکھو، تلاوت کلام پاک میں مصروف رہو. آپ نے فرمایا کہ آخرت کا خوف رکھو اور اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہو. آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ کتنی بھی مشکلات آ جائیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، مشکلات میں صبر کرو اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. آپ نے فرمایا کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف کو اپناؤ. آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ غریبوں کی مدد کرو. آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. مخلوق خدا کی خدمت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سود سے بچو، حلال حرام کا فرق رکھو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، اور کسی کی بھی دل آزاری نہ کرو. اس لیے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو ندا صاحب، آج ہم اتنے مسائل کا شکار ہیں، آج ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں، ہم رشتوں کی پہچان بھول چکے ہیں، ہم حلال حرام کا فرق بھول چکے ہیں. آج بھی اگر ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ انہوں نے کہا کہ سچ بولو، اللہ کا خوف رکھو، نماز قائم کرو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اس سے کہ یہی چیز جو ہے دنیا اور آخرت میں کام آئے گی، تو آپ یقین جانیے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. بہت شکریہ. میں سپاس گزار ہوں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں زرمینہ آپ کا، اور ہماری بہت ہی پیاری ثنا خواں، معروف ثنا خواں محترمہ سیدہ نورین فائز، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آخر میں کلام شامل کریں گے. ناظرین، آج ہماری تیسری اور آخری نشست تھی، اور بہت کچھ سیکھا ہم نے آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو. اگر 2 جملوں میں اگر بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو جو پیغام ملتا ہے آپ کی شخصیت سے وہ ہے مخالفت نفس اور ایصال النفع للخیر. مومن نفع بخش ہوتا ہے، لا ضرر ولا ضرار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستور درے حضرت عثمان نہ چھوڑو، دستور درے حضرت عثمان نہ چھوڑو، ایثار و سخا کا وہ گلستان نہ چھوڑو، ایثار و سخا کا وہ گلستان نہ چھوڑو. کہتی گئی حضرت عثمان کی سیرت، کہتی گئی حضرت عثمان کی سیرت، تم خوف سے سچائی کا ایوان نہ چھوڑو، دستور درے حضرت عثمان نہ چھوڑو، دستور درے حضرت عثمان نہ چھوڑو. رہبر کے زمانے کے لیے جس کا اجالا، رہبر کے زمانے کے لیے جس کا اجالا، اخلاص کا وہ نہیں ذیشان نہ چھوڑو، دستور درے حضرت عثمان نہ چھوڑو، ایثار و سخا کا
وہ گلستان نہ چھوڑو، وہ ذات فرشتے بھی غیا کرتے گئے جیسے، وہ ذات فرشتے بھی غیا کرتے گئے جیسے، اسرار غیا، اسرار غیا کا وہ دبستان نہ چھوڑو، دستور در حضرت عثمان نہ چھوڑو، ایثار و سخا کا وہ گلستان نہ چھوڑو، ایثار و سخا کا وہ گلستان نہ چھوڑو۔